کئی لوگ اس وقت ایسے ہیں جو سالوں سے میاں بیوی کے رشتے میں بندھے تو ہیں لیکن آج تک ایک دوسرے کو دل سے میاں بیوی قبول کیا ہی نہیں ہے، تو کیا ان لوگوں کا ایک ساتھ رہنا حرام نہیں ہو گیا؟ کئی مرتبہ انسان اپنی مرضی سے گناہ نہیں کر رہا ہوتا ہے، ہم اسے مجبور کر دیتے ہیں وہ گناہ کرنے پہ۔ اگر آپ کی شادی ایک پریشرائز میرج ہے تو اس میں آپ کی بھی غلطی ہے، کیونکہ کوئی کسی کی زبردستی شادی نہیں کروا سکتا، اور جب آپ نے شادی کر لی تو لیگلی اب آپ دونوں ہی میاں بیوی ہیں، تو آپ کا فرض ہے اس سے محبت کرنا۔ پسند کسی اور کو کرتے ہیں تو شادی کسی اور سے کر کے اس کی زندگی خراب کرنے سے بہتر ہے کہ آپ شادی ہی نہ کریں۔ اور اگر آپ ماں باپ کی باتوں میں آ کر، رشتہ داروں کی باتوں میں آ کر کسی اور سے شادی کر رہے ہیں تو شادی سے پہلے اگر کسی کو پسند کرتے تھے تو اس کو بھولنا ہی آپ پہ فرض ہے، کیونکہ آپ کوئی چھوٹے سے بچے نہیں ہیں کہ کسی نے زبردستی نکاح کروا دیا۔ جس طرح زبردستی اسلام قبول نہیں کروایا جا سکتا ہے، اسی طرح زبردستی نکاح نہیں کروایا جا سکتا ہے۔ کسی بھی چیز کو دل سے قبول کرنے پر ہی اسلام بیسڈ ہے۔ سر پہ بندوق رکھ کے زبردستی کلمہ پڑھوا لینے سے کیا کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے؟ اسی طرح نکاح قبول کرنے والا اگر دل سے نکاح قبول کر ہی نہیں رہا ہے، زبردستی اس سے نکاح قبول کروایا جا رہا ہے، تو وہ نکاح ہوگا ہی نہیں۔ زبردستی کے ارینج میرجز کے چکر میں کتنی زندگیاں برباد ہوتی ہیں، شادی کے بعد بھی لوگوں کے افیئرز چلتے رہتے ہیں۔ تو ان ایکسٹرا میرٹل افیئرز کا ذمہ دار کون ہوا؟ وہ ماں باپ جنہیں لگتا ہے کہ انہوں نے مرنے کی دھمکی دے کر زبردستی اپنے بچے کی مرضی کے خلاف اس کا نکاح کروا کے اچھے ماں باپ ہونے کا خطاب جیت لیا۔ ان حرام رشتوں کے ذمہ دار وہ ماں باپ ہیں، اور اپنی ضد میں آ کر جتنی زندگیاں آپ نے برباد کی ہیں ان کے ذمہ دار بھی وہ ماں باپ ہیں۔ اور اسی وجہ سے حلال کم ہوتا جا رہا ہے اور حرام بڑھتا جا رہا ہے، کیونکہ لوگوں نے اپنی زندگی سے اسلام کی تعلیمات کو نکال دیا ہے، صرف 5 وقت کی نماز پڑھ لینے کو ہی اسلام سمجھتے ہیں۔ آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ میری اولاد کسی طرح نکاح نامے پہ سگنیچر کر دے اور قبول ہے بول دے، تو نکاح نامے پہ سگنیچر کرنا یا منہ سے قبول ہے بولنا یہ دنیا والوں کے لیے پروف کے طور پہ ہوتا ہے۔ اگر بندہ دل سے نکاح قبول کر رہا ہے تبھی اللہ تعالیٰ اس نکاح کو قبول فرمائے گا۔ پوری قرآن میں سے ایک آیت بتا دیجئے جو یہ کہتی ہو کہ اپنے بچوں کے لیے بیوی ڈھونڈو، اپنے بچوں کے لیے داماد ڈھونڈو۔ جہالت اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ آج اگر کوئی لڑکی نکاح کرنے کی خواہش کا اظہار کرتی ہے تو اس کے ماں باپ، اس کا خاندان اس کو اتنا شرمندہ کرتا ہے، اس طرح کی باتیں کرتا ہے کہ جیسے اس نے کوئی گناہ کر دیا ہو۔ کیسی لڑکی ہے، خود سے اپنی شادی کی بات کر رہی ہے، گناہ اس نے نہیں کیا، گناہگار آپ ہیں جو اس سے اس کا حق چھین رہے ہیں۔ آپ کو اسلام کی معلومات نہیں ہیں، آپ لوگ صرف عبادت کر کے خود کو بہت دیندار سمجھتے ہیں۔